الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ رکو نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، پھر آپ کی شکل صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آپ آدم کا سجدہ کر لیجیے، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ باقی تمام نے سجدہ کر لیا، لم یکن من الساجدین، یہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک انسان کو آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس سے پہلے فرشتوں کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا کے اندر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہو جو دنیا کے اندر خون ریزی کر لے گا جس طرح؟ تو اللہ رب العالمین نے وہ امتیازات و علم عطا کیا اس آدم علیہ السلام کو، اس انسان کو، کہ اس پر تمام فرشتے بھی رشک کرنے لگے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے تعظیماً کہا کہ آپ اس کا سجدہ کر لیجئے۔ سب نے کیا لیکن ابلیس نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، آپ کو کس چیز نے روکا جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کریں؟ تو ابلیس نے وہی کہا، وہی صفات جو اس وقت ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ میں ہوں دوسرے کو ہم کم تر سمجھتے ہیں۔ نے کیا کہا قال انا خیر منه، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا جس کی صفت ہے کہ اوپر اٹھنا، وخلقته من طین، اور اس انسان کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا جو نیچے دبتی ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ، اور فرمایا فما يكون لك ان تتكبر فيها، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے آپ کو بڑا کہہ دیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کبر کرے، فخرج انك من الصاغرین، اب ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان اور اللہ کے درمیان ایک مکالمہ، ایک ایسی ڈسکشن ہوئی کہ انسان عقل سے حیران ہو جاتا ہے کہ شیطان کے اندر اس وقت کیسے یہ الفاظ آ گئے۔ کیا فرمایا انظرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے مہلت دیجئے جب تک آپ پھر لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی یوم یبعثون، پھر سے جب لوگوں کو اٹھائیں گے تب تک آپ مجھے مہلت دیجئے۔ یہاں شیطان نے اپنی شیطانی چلائی، جب انسانوں کو پھر سے اٹھا دیا جائے گا تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی، کسی کو جنت کے اندر کسی کو جہنم کے اندر، ہمیشہ اسی میں رہے گا، جس کے نصیب میں جنت وہ ہمیشہ جنت میں، جس کے نصیب میں، لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا قال انک من المنظرین، کہا کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن کب تک؟ اس کے اندر یہاں نہیں فرمایا، دوسری جگہ قرآن کے اندر ہے الی وقت معلوم، ایک متعین وقت تک اس کو مہلت دی گئی ہے، یعنی جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا اس کے بعد ابلیس کو بھی ویسے ہی موت آئے گی جیسے تمام دوسری مخلوقات کو موت آئے گی، جیسے دوسرے مخلوقات اس دنیا سے چلے گئے ان کو موت آ گئی، ویسے اس کو بھی موت آئے گی، پھر اس کو پھر سے اٹھا دیا جائے گا جب سب کو اٹھا دیا جائے گا۔ قال فإما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شیطان نے اب کہا کہ فإما أغويتني، اب تو آپ نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، دوسرا یہاں پہ دوسری شیطانی کہ آپ نے مجھے گمراہ کر ہی دیا، حالانکہ اللہ نے کہاں کر لیا، تقدیر کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑا کہ میرے تقدیر میں ہی تھا کہ آپ مجھے گمراہ کریں۔ تقدیر کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کہ آپ وہی کر رہے ہیں، نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ تقدیر میں لکھا۔ انسان اپنے اختیار سے اعمال کرتا ہے، وہ اپنی اختیار سے کیا کیا کر رہا ہے یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ کہ جو لکھا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، غلط ہے۔ قال فإما أغويتني، کہ آپ نے تو مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اب یا میری بات بھی سن لیجئے، میں آپ کے اس سیدھے راستے کے اوپر ہمیشہ ان کے کھڑا رہوں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں کیسے ان کے پاس آؤں گا؟ آگے کہا ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا کیسے؟ من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، ومن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے میں ان کو گھیر لوں گا، اور اللہ آپ دیکھو گے ولا تجد اکثرہم شاکرین، انہیں بہت کم شکر گزار ہوں گے، آپ شکر گزار اپنے بندوں کو پاؤ گے ہی نہیں۔ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں 95%، یعنی کہ 99% لوگ ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہم ناشکری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا،
اللہ رب العالمین نے کہا آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکلو. لمن تبعک منہم، پھر میری بات بھی سن لیجئے، جو آپ کی اتباع کر لے گا، جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا، جو آپ کے قدم بقدم چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا. پھر کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت کے اندر رہیے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں آپ جہاں سے بھی آپ کھانا چاہے آپ کھا لیجئے. اسی آدم کو ابلیس کو حکم دیا تھا آپ سے سجدہ کر لے، اس نے نہیں مانا. اللہ نے اسی آدم کو اور ان کی اہلیہ کو کہا آپ جنت کے اندر جائیے، جہاں سے مرضی جو مرضی آپ کھا لیجئے، لیکن شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اگر اس کا پھل کھا لیتے تو اس سے جنت کا لباس ہی اتر جاتا، اور ابلیس کو یہ بات معلوم تھی. آپ آگے دیکھیں کیسے ہوا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے، آپ نے اس کا پھل کھا لیا، تو آپ بھی بڑے ناشکروں میں سے، آپ بھی زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دیا. شیطان حملے کر لیتا ہے دل کے اوپر، کیوں؟ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیتا ہے کہ میں کس طرح اس کو وہاں سے ڈسٹریکٹ کر لوں، اور کس طرح اس کے دل کے اور اس کے دماغ کو میں اپنی طرف مائل کر لوں. فوسوس لهم الشیطان، تو شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈال دیا. کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کے سامنے ان کی شرم گاہیں جن کو وہ چھپا رہے ایک دوسرے سے، ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے آ جائے، یعنی جنت کا لباس اتر جائے. وقال ما نہاکما ربکما، پھر شیطان نے اپنی پٹی ان کو پڑھ دی. کیا؟ ما نہاکما ربکما، کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں عن هذه الشجرة، اس درخت سے اس لیے نہیں روکا، اس لیے روکا تھا ابھی تک کہ ان تکونا ملکین، کہیں آپ دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے بن جاؤ. اس لیے وقاسمہما، میں قسم کھاتا ہوں تمہاری سامنے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. یہ شیطان ان کو پٹی پڑ رہا ہے. کیوں؟ اب ان کے دلوں کے اندر وسوسہ آ گیا. پھر آگے فدلاہما بغرور، پھر ان دونوں کو کیا اس راہ راست سے ان کو ہٹا دیا. فلما ذاق الشجرہ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو کیا ہوا؟ وہی لباس. بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. بدت لہما سوآتہما، ان کی جو شرم گاہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، اور لباس ہی اتر گیا، وہ جنت کا لباس. یہ شیطان جن نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا، گنہونے حرکتیں کی، ان کا لباس ہی اتار دی، تو وہ کیا کرنے لگے؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے لباس کو یہ ہمیشہ تھام کے رکھتا ہے کہ کہیں میں کسی کے سامنے اپنی لباس نہ اتاروں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے پتے اپنے کیا کرنے لگے؟ اپنے آگے پیچھے لگانے لگے. طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے وہ پتے اتارنے لگے اور اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. وناداہما ربہما، تو اللہ رب العالمین نے آواز لگائی. کیا؟ الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا اس طرح کھلم کھلا دشمن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ کس طرح تمہارے پاس آئے گا، اس لیے ہوشیار رہے. جب ان دونوں کو اتارا، اس کے دو معنی ہیں. جو ان کا مقام تھا، جو ان کا سٹارٹس تھا، جو ان کی اکرام اور تعظیم کی جو لیول تھی، یا اس سے اتارا یا جنت سے ان کو اتارا، دونوں صورتیں ممکن ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سکھایا کہ توبہ کرنے کا طریقہ، چونکہ اس سے پہلے توبہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، پہلے انسان ہے، تو اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا. کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، یا رب ہم نے بڑی زیادتی کی اپنے آپ کے اوپر، انفسنا، اپنے نفس پہ ہم نے زیادتی کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرما دے، ہم پر رحم نہ کر دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو بڑے خسارے والے ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی خود کے اوپر زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آدم، ہوا اور شیطان تینوں کو کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو آپ، اب آپ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے.
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس زمین کے اندر ہی آپ کے لیے ایک متاع ہے، یعنی آپ کے لیے ایک کھانے پینے کا ساز و سامان بھی اسی زمین کے اندر ہی رکھا ہے، لیکن اب آپ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ اب آپ کی یہی جنگ ہوگی، کون راہ حق پر ہوگا، اور یہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ تمہیں آ کر تمہیں اس راہ حق پر تمہیں آ کے بیٹھے گا کہ تمہیں اس راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اب تمہاری اور اس کے درمیان ایک جنگ ہے، انسانوں اور شیطان کے درمیان ایک جنگ ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہوگا، یہ تمہیں اس سیدھے راستے سے تمہیں واپس لے لے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس راستے پہ چلتے ہو یا تم اس کے راستے پہ چلتے ہو۔ اس کے راستے پہ چلو گے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ، تو اس کے ذریعے تم جہنم کو بھر دیا جاؤ گے، اور اگر تم اس سیدھے راستے پہ چلو گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔